والدین کی اطاعت کے حدود کے حوالے سے والدین کے سلسلے میں اولاد کی اطاعت کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کریں۔ اگر والدین فقیر ہوں، نادار ہوں تو ان پر انفاق کریں، خرچیں، وہ جو ضروریات زندگی ہیں، اور ان کی زندگی کی مشروع ضرورتوں کو ان کی شان کے مطابق پوری کریں جس طرح فطری تقاضا ہے۔ والدین کی شان کو دیکھنا ہے کہ یہ والدین جو ہیں ان کی شان اور ان کا مرتبہ کس حد تک ہے کہ اسی حساب سے معاشرے میں جو ان کی شان اور مقام اس حساب سے رکھیں، اور ان کی مشروع ضرورتوں کو پوری کریں۔ شرعی ضرورتیں، وہ شرعی حدود میں ان کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ پوری کریں۔ ممکن ہے کہ بعض والدین نامشروع مطالبات کریں، وہ لازمی نہیں ہے۔ تو ان وظائف کا کہ ان پر انفاق کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا اور مشروع ضرورتوں کو پوری کرنا یہ لازمی ہے اولاد کے لیے، اور اگر انہیں ترک کریں تو پھر یہ ان کی نیکیوں کا انکار ہے۔ گویا اگر ان ضرورتوں کو پوری نہ کریں تو اولاد نے ان کی وظائف کا انکار کیا ہے، ان کی نیکیوں کا انکار کیا ہے۔ اس قسم کی نیکی ماں باپ کے حسب حال مختلف ہوتی ہیں کہ ماں باپ کی حالت کو دیکھتے ہیں کہ اسی حساب سے خرچنا ہوتا ہے۔ مثلا اگر والدین زیادہ فقیر ہیں اسی حساب سے آپ کو خرچنا ہوتا ہے، مگر یا والدین امیر ہیں جو اسی حساب سے ہیں، اس میں زیادہ اخراجات کی ضرورت نہیں ہوتی، کچھ اور ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر والدین توانمند ہیں تو اسی حساب سے آپ کو کام کرنا، اگر والدین کمزور ہیں، ضعیف ہیں تو اسی حساب سے ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ تو ان کی شان اور ان کی حالت کے مطابق اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری نیک رفتاری ہے اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ، سخن میں، بات کرنے میں اور عمل میں بد رفتاری سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رفتار میں بھی اور گفتار میں بھی بد رفتاری نہ ہو۔ اگر والدین نے ان پر ستم کیا ہو، ظلم کیا ہو، پھر بھی بد رفتاری جائز نہیں ہے کہ غصہ کریں، جھگڑا کریں، یا پھر جو ہے ناشائستہ زبان استعمال کریں، ناشائستہ کلمات ان کے لیے جو استعمال کریں، نفرت کا اظہار کریں، دشمنی کا اظہار کریں، یا کینہ رکھیں ان کے بارے میں۔ ہر قسم کی بد رفتاری، بدگفتاری جائز نہیں ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے ماریں تو ان کے ساتھ تندی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ مارے آپ کو تندی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یوں کہو کہ خدا تمہیں بخشے۔ اگر والدین آپ کو مارتے ہیں تو آپ کو دعا دینی چاہیے کہ خدا آپ کو بخشے۔ یہ تیسرا کہ بد رفتاری سے بچیں، نیک رفتاری۔ تیسرا یہ ہے کہ اولاد کے کسی کام سے والدین کو اذیت ہوتی ہو، اور یہ اذیت اولاد کی نسبت ان کی دلسوزی کی وجہ سے ہے، وہی شفقت پدری و مادری کی وجہ سے ہے، تو اولاد کو چاہیے کہ ایسا کام انجام نہ دے۔ کسی بھی مختلف رفتار ہیں اولاد کے، اس حساب سے والدین کو تکلیف ہوتی ہے۔ صبح دیر سے اٹھنا، مثلا کام چوری کرنا، اسکول نہ جانا، کالج نہ جانا، تعلیم میں توجہ نہ دینا، نماز کی طرف توجہ نہ دینا، یا اسی طرح اور بھی کچھ ان کے رفتار وغیرہ ہیں، یا مہمانوں کے ساتھ بدسلوکی، کسی بھی طرح سے کہ کوئی بھی کام جن سے والدین کو اذیت ہوتی ہو، ماں سوائے اس کے کہ خداوند متعال کی معصیت وغیرہ کے سلسلے میں کوئی ایسا اقدام نہ کرے والدین۔ باقی تمام امور میں، مستحب اور مباح امور میں اگر والدین کو تکلیف ہوتی ہو تو اولاد کو چاہیے اس سے پرہیز کرے، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے والدین کو اذیت ہوتی ہو اور تکلیف ہوتی ہو۔ یہ چوتھا۔ تیسرا اور چوتھا یہ چوتھی قسم کی اطاعت ان کی یہ ہے کہ اولاد کے کسی کام سے والدین کو اذیت ہوتی ہے
لیکن یہ اذیت ان کی اپنی ذاتی خصلتوں کی وجہ سے ہے، نہ شفقت پدری و مادری کی وجہ سے۔ بعض والدین اپنی ذاتی ان کی کچھ بدخصلتیں ہوتی ہیں، بری صفات ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ اولاد یہ کام کریں۔ مثلا بعض والدین ممکن ہے کہ اولاد کے لیے دنیاوی خیر و خوبی پسند نہ کریں، بھئی آپ نوکری نہ کریں، آپ یہ نہ کریں، آپ وہ نہ کریں، یہ ان کی بدخلقی کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں اولاد کی اطاعت واجب نہیں ہے، اولاد کے لیے اطاعت واجب نہیں ہے۔ اگر والدین کے آپ نے تعلیم حاصل نہیں کرنی ہے، آپ نے نوکری نہیں کرنی ہے، آپ نے مثلا اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح سے آپ نے رفتار نہیں، یہ ان کی اپنی جو ہے اندر کی جو بری صفات ہے اس کی وجہ سے ہے۔ اگر اس وجہ سے مثلا اولاد یہ والدین کو مثلا نماز پسند نہیں ہے، والدین کو مثلا نماز شب پسند نہیں، تلاوت قرآن کے ایسے والدین ہوتے ہیں جنہوں نے اولاد کو مارا ہے کہ میرے سامنے تلاوت نہیں ہونی چاہیے قرآن کی، مجھے نفرت ہے۔ انہوں نے ایک قصے پہلے بھی ہوئے کہ ایک بیٹی ہے کہ وہ اس نے اپنے ماں کے بارے میں کہ میری ماں مجھے مارتی ہے کہ تلاوت نہ کرے میرے پاس، مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسی چیزیں ان میں اولاد کے لیے ان کی اطاعت واجب نہیں ہے، آرام سے نافرمانی کریں اور ان کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ تو اس سے جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی اطاعت فی نفسی، چونکہ یہ امر پدر ہے، امر مادر ہے، نہی پدر ہے، نہی مادر، اس عنوان سے واجب نہیں ہے۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ اولاد کے کسی کام سے اگر والدین کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، اور وہ بھی شفقت پدری و مادری، محبت پدری و مادری کے سبب، تو وہاں اولاد کے لیے ضروری ہے کہ شرعی حدود میں رہ کر ایسے کاموں سے پرہیز کریں۔ اگر شرعی حدود میں رہ کر ایسے کاموں سے پرہیز نہ کریں جن کے بارے میں شریعت نے کہہ دیا کہ اب والدین کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، پھر بھی اگر اولاد ایسے کام انجام دے جن سے والدین کو تکلیف ہو جائے تو پھر یہ آپ کے والدین شمار ہو جاتے ہیں۔ اللهم صل وسلم عليك باسمك العظيم الاعظم الاعز الذل الاكرم يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وانزل علينا من بركاتك بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين إلى روح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من يقرأ الفاتحة